السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُمَا مَسْأَلَةَ الْحَدْمِ وَالْقَطْعِ مَعَ الضِّمَانِ۔ یہاں پر صاحب توضیح فرماتے ہیں کہ امام فخر الاسلام بزدوی علیہ رحمت و رضوان نے خاص کے حکم پر کئی تفریعات پیش کیے ہیں، بہت سارے مسائل پیش کیے ہیں، لیکن میں نے ان میں سے صاحب کتاب نے تو 3 تفریعات پیش کی، اور 3 تفریعات پیش کرنے کے بعد بلکہ 3 ہی تفریعات پیش کی ہیں، 4 تفریعات پیش کی ہیں، تو اس کے بعد کہا کہ باقی میں نے مسائل فصل النسخ کے آخر میں فصل فی الزیادت علی النص میں بیان کر دیے ہیں، اور 2 مسئلے بالکل لیا چھوڑ دیے تطویل کے خوف سے۔ وہ 2 مسئلے ہیں، ایک ہے مسئلہ حدم اور دوسرا ہے مسئلہ قطع مع الضمان۔ کیا ہیں یہ دونوں مسئلے؟ اس میں بھی در حقیقت یہ 2 مسئلے وہ ہیں کہ اب تک تفریعات میں ہم یہ کہتے چلے آئے کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر خاص پر عمل کرنا چھوڑا، یہ کہتے چلے آئے نا۔ یہ دونوں مسئلے وہ ہیں کہ امام شافعی احناف سے کہہ رہے ہیں یا شواف احناف سے کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیے ان مسئلوں میں آپ نے خاص پر عمل چھوڑ دیا ہے، یعنی احناف نے۔ یہ اعتراض ہے احناف پر۔ کیا ہے مسئلہ حدم؟ مسئلہ حدم کے سلسلے میں گفتگو یہ ہے، حدمہ یہدم حدمن کا معنی ہوتا ہے ڈھا دینا۔ یہاں پر مسئلہ حدم یہ ہے کہ کسی عورت کو کسی نے طلاق دے دی۔ کیا دے دی؟ طلاق دے دی، اور طلاق دینے کے بعد اس عورت نے عدت گزرنے کے بعد کسی اور سے نکاح کر لیا، تو اب ایسی صورت میں دوسرے سے جو نکاح کیا ہے، اب دوسرے نے بھی بعد میں طلاق دے دی۔ اب عدت گزارنے کے بعد عورت اپنے شوہر اول سے نکاح کرنا چاہتی ہے، اور اس نے نکاح کر لیا شوہر اول سے، تو کیا شوہر اول اس نکاح کے بعد اب 3 طلاقوں کا مالک ہوگا، یا 3 سے کم جتنی طلاقیں اس سے پہلے دے چکا ہے اس کے ما بقیہ طلاقوں کا مالک ہوگا؟ تو اس میں امام اعظم علیہ الرحمت والرضوان یہ فرماتے ہیں کہ شوہر آخر جو ہے، دوسرا والا جو شوہر ہے، وہ اس سے نکاح ہونا اور اس سے وطی ہونا، پھر اس کا طلاق دے دینا، یہ سب اس کے بعد میں جب شوہر اول کی طرف پھرے گی یہ عورت، تو ایسی صورت میں شوہر اول از سرے 3 طلاقوں کا مالک ہو جائے گا۔ کتنے طلاقوں کا مالک ہو جائے گا؟ از سرے 3 طلاقوں کا مالک ہو جائے گا۔ یہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مسئلہ ہے۔ گویا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ شوہر ثانی نے جو بھی ما قبل میں ہوا، 1 دی طلاق یا 2 دی طلاقیں یا 3 طلاقیں دے دیں، ما قبل میں جو بھی ہوا ہے، شوہر ثانی ان تمام چیزوں کو ڈھا دے گا، ان کو ختم کر دے گا۔ اب نئے سرے سے اب وہ شوہر اول جو ہے تطلیقات کا مالک ہو جائے گا۔ تو وجہ مناسبت سمجھ میں آ گئی؟ مسئلہ حدم کیوں کہا جا رہا ہے اسے؟
ہے نا کہ شوہر ثانی نے گویا کہ ما قبل میں جو بھی ہوا یعنی حرمت ثابت ہوئی. شوہر اول کو نکاح بھائی طلاق دے دی تھی تو حرمت ثابت ہو گئی تھی. اب شوہر ثانی نے نکاح کرنے کے بعد اس کو وہ حرمت بھی ڈھا دی, ہے نا. شوہر اول 2 یا 1 طلاق کا مالک رہ گیا تھا. شوہر ثانی نے نکاح کرنے کے بعد اب اس کے بعد میں وہ سب کچھ ختم کر کے اثر 9 اب اس میں شوافی کا اعتراض یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا حتی تنکح زوجا غیرہ, کہ اگر تیسری طلاق دے دی تو حتی تنکح زوجا غیرہ ہے تو اس وقت تک حلال نہیں ہوگی عورت جب تک کہ شوہر آخر سے نکاح نہ کر لے. تو شوافی کہتے ہیں کہ یہاں پر لفظ حتی جو ہے وہ غایت کے لیے ہے, جس کا معنی ہے غایت کو ثابت کرنا, ما قبل کی انتہا کو بتانا. ما قبل کی انتہا کو بتانا یہ ہے اس کا معنی خاص. اس کا معنی حتی تو ما قبل میں جو حرمتیں ثابت ہو گئی تھی, حرمت جو ثابت تھی ما قبل میں طلاق کی بنا پر, تو شوہر ثانی جو ہے اس حرمت کو تو ختم کرے گا کہ یہ حرمت تب تک رہے گی جب تک کہ شوہر ثانی سے وہ نکاح نہیں کر لیتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو غایت حرمت پر تو دلالت ہے حتیٰ کی, کیونکہ وہ انتہا کے لیے آتا ہی ہے, غایت کے لیے آتا ہے. تو شوافی کہتے ہیں لیکن لفظ حتیٰ کی دلالت اس بات تطلیقات پر ہرگز نہیں ہے, یا ہے نہیں ہے اس بات تطلیقات پر, جبکہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اس شوہر اول کے لیے 3 طلاقوں کا ثبوت بھی ہو جائے گا. تو یہ 3 طلاقوں کا ثبوت آپ اثر 9 تطلیقات کا مالک جو اسے بنا رہے ہیں, تو اس بات تطلیقات جو آپ نے کیا یا اس بات ملک علی تطلیقات جو آپ نے کیا, یہ حتیٰ کہ جو لفظ خاص ہے اس پر زیادتی ہے, کیونکہ اس کی دلالت اس پر نہیں ہے. یہ ہے شوافی کا اعتراض اس مسئلے میں احناف پر. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. جواب کیا ہوگا اس کا؟ احناف کی طرف سے اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیے لفظ حتیٰ سے تو صرف ہم غایت ہی ثابت کرتے ہیں, یعنی جو حرمت ثابت ہے وہ حرمت کہاں تک چلے گی, جب تک کہ شوہر آخر سے نکاح نہ کر لے اس وقت تک یہ حرمت چلے گی. اور جب نکاح کر لیا, دخول ہوا, تو اس کے بعد میں یہ حرمت ختم ہو جائے گی. شوہر اول کے لیے نکاح کرنا جائز ہو جائے گا عدت گزارنے کے بعد. تو لفظ حتیٰ سے ہم نے غایت ہی ثابت کی ہے, غایت حرمت ہی ہم بتاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ تطلیقات کا ثبوت ہم نے لفظ حتیٰ سے کر دیا جو آپ نے اعتراض کر دیا. تو پھر سوال یہ ہے کہ پھر آپ نے تطلیقات کا ثبوت کس سے کیا؟ تو فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ سے نہیں کیا, اس سے لفظ حتیٰ سے نہیں کیا ہم نے تطلیقات کا ثبوت, کیا سر 9 3 طلاقوں کا مالک ہو جائے گا, بلکہ ہم نے حدیث عسیلہ سے ہم نے اس کا اس بات کیا ہے کہ حدیث عسیلہ کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ حضرت رفاعہ کی بیوی تھیں. کس کی؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی شکایت کی اور کہا وجدتہ کا حدبۃ الثوب, کہ میں نے ان کو ایسے ہی پایا جیسے کہ کپڑے کا پلو ہو, کنارا ہو, بیکار ہے نا, ڈھیلا ڈھالا. اس طرح سے انہوں نے کنایا میں اپنی بات کہی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ طلاق لے کر دوسرے سے نکاح کر سکتی ہیں. انہوں نے عدت گزارنے کے بعد نہیں, حضرت رفاعہ کی بیوی تھیں, ان کو طلاق ہو گئی تھی, حضرت عبد الرحمن سے نکاح کر لیا تھا انہوں نے. کس سے؟ حضرت عبد الرحمن سے نکاح کر لیا تھا. پھر ان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا وجدتہ کا حدبۃ الثوب. اب نکاح ہو گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتریدین ان تعودی الی رفاعہ,
کیا تم یہ چاہتی ہو کہ رفاع کی طرف لوٹ جاؤ؟ تو انہوں نے کہا جی. تو کہا کہ تم اس وقت تک نہیں لوٹ سکتی ہو جب تک کہ وہ تمہارا شہد نہ چکھ لے اور تم ان کا شہد نہ چکھ لو، یعنی دخول نہ ہو جائے ہے. اسی لیے اس حدیث کو حدیث عسیلہ کہتے ہیں. حتی تذوقی عسیلتہ وہو یذوق عسیلتکی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے فرمایا تب تک تم نہیں لوٹ سکتی جب تک کہ دخول نہ ہو جائے. خلاصہ ایک مفہوم یہ ہے. ٹھیک ہے، ہو گیا. اب اس کے بعد جو واقعہ ہوا وہ لوٹی. اب یہاں پر حدیث پاک کے الفاظ سنیے. الفاظ ہیں سرکار نے اتریدین ان تعودی الی رفاع، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ رفاع کی طرف لوٹ جاؤ؟ عبد الرحمن کو تم نے خطبہ صوب کی طرف پایا تو لوٹنا چاہتی ہو. تو یہاں پر سرکار نے اتریدین ان تعودیہ کہا. عود لفظ ہے یہاں حدیث پاک میں ذکر ہے، اور عود کہتے ہیں حالت اولا کی طرف پلٹ جانے کو. کس کو؟ جیسے عاد الجرح کہا جاتا ہے، زخم پلٹ آیا، یعنی جیسے پہلے ہرا تھا زخم دوبارہ سے وہ ہرا ہو گیا ہے نا، سوکھنے کے بعد دوبارہ سے ہرا ہو گیا کہا جاتا ہے. تو عود لفظ ہے، اور عود کہتے ہیں حالت اولا کی طرف پلٹنا. اور حالت اولا زوج اول کی جو تھی وہ یہ تھی کہ جب طلاق نہیں دی تھی تو حالت اولا اس کی یہی تھی کہ وہ 3 طلاقوں کا مالک تھا. تو لفظ عود سے اتریدین ان تعودیہ جو حدیث پاک میں ہے، اس لفظ سے ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ 3 طلاقوں کا وہ مالک ہو جائے گا السر 9. نہ کہ یہ کہ لفظ حتی کی دلالت بھی نہیں ہے اور پھر بھی ہم نے اس پہ ثابت کیا. اس لیے کتاب اللہ پر زیادتی ہم نے نہیں کی ہے، اس لیے اعتراض نہ کیا جائے. اور جو حدیث عسیلہ ہے وہ حدیث مشہور ہے، لائق استدلال ہے. بات سمجھ میں آئی نہیں؟ تو یہ ہے مسئلہ حد. مسئلہ قطع مع الزمان کیا ہے؟ تو مسئلہ قطع مع الزمان یہ ہے کہ کسی شخص نے کسی کے 100 روپے 100 درہم 10-20 درہم جس پر ہاتھ کے کاٹنے کا حکم لگے، اتنی چوری کر لی، اور چوری کر لینے کے بعد وہ مال جو تھا اس کو یا تو ہلاک کر دیا یا وہ مال خود بخود ہلاک ہو گیا. چاہے ہلاک ہوا ہو یا استہلاک ہوا ہو، ہلاک کیا ہو اس نے، بہرحال چوری کے بدلے میں اس کے ہاتھ کاٹ لیے گئے. ہاتھ کاٹ دیا گیا اس کا. جب ہاتھ کاٹ دیا گیا تو اب اگر اس نے ہلاک کر بھی دیا ہے خود سے تو ہاتھ، بھئی چوری کے بدلے میں ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، تو ہاتھ کاٹا جا رہا ہے تو امام شافعی امام اعظم کا مذہب یہاں پر یہ ہے کہ جو ہاتھ کٹ گیا اب اس کے بعد اسے ضمان دینے کی ضرورت نہیں ہے. ضمان نہیں دے گا اب یہ، چاہے ہلاک کیا ہو یا ہلاک ہو گیا ہو، لیکن ضمان نہیں دے گا. اب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی آپ نے خاص کے حکم پر زیادتی کی، لفظ خاص پر زیادتی کی، اور خاص پر آپ نے عمل نہیں کیا، کیونکہ قرآن پاک کے اندر تو فرمایا گیا فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اگر چور اور چورنی کچھ چرا لیں تو ان کے ہاتھ کاٹ لو ان کے. تو فَاقْطَعُوا میں لفظ قطع ہے، قطع بمعنی ابانت ہوتا ہے، جدا کر دینے کے معنی میں، کاٹ دینے کے معنی میں ہے. تو قطع کی دلالت تو کاٹنے پر ہے. کس پر دلالت ہے؟ کاٹنے پر ہے. اس پر تو دلالت نہیں ہے کہ جو اس سارق کی ہے، سارق کی جو ملکیت ہے، سارق نے جو چرا لیا ہے تو اس کی ملکیت اور عصمت میں مال نہیں ہے، اس پر تو کوئی دلالت نہیں ہے. اس کی عصمت میں مال، اس کی حفاظت میں مال نہیں ہے، اس پر کوئی دلالت نہیں ہے. امام اعظم نے جو یہ کہا ہے نا کہ ضمان نہیں دے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے جو مال ہے ہلاک ہوا یا ہلاک کر دیا،
تو ہلاک ہوا یا ہلاک کر دیا دونوں صورتوں میں ضمان نہیں دے رہا ہے امام اعظم کے نزدیک. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی عصمت سے ہٹ کر مال پھر کر اللہ کی عصمت میں چلا گیا ہے. مال وہ اس کی حفاظت و عصمت میں نہیں ہے. جب اس کی حفاظت و عصمت میں نہیں ہے تو اگر ہلاک ہو گیا یا ہلاک کر دیا تو اس صورت میں اس کی عصمت میں وہ ہلاک نہیں ہوا مال، اس لیے ضمان نہیں دے گا. تو اس انتقال عصمت کا قول کیا امام اعظم نے، تحول عصمت اللہ کا قول کر لیا. بات سمجھائی؟ اس لیے حکم لگا کیا دیا کہ ضمان نہیں دے گا. اچھا، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لفظ قط کی دلالت کاٹنے پر تو ہے، تحول عصمت پر تو نہیں ہے اس کی دلالت. اور لفظ قط جو ہے خاص ہے اپنے معنی میں، تو جب خاص ہے تو اس پر عمل کرنا چاہیے. یہ آپ نے تو اس پر زیادتی کر دی کتاب اللہ پر کہ آپ نے کاٹنا جو معنی ہے وہ تو مراد لیا ہی، اور ساتھ ہی ساتھ کیا مراد لے لیا کہ تحول عصمت بھی ہو گیا، کہ انتقال عصمت بھی ہو گیا، کہ مال منتقل اس کی عصمت سے اللہ کی عصمت کی طرف ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ نے کہہ دیا کہ ضمان واجب نہیں ہوگا. بات سمجھائی؟ تو کتاب اللہ پر زیادتی ہو گئی. یہ امام شافعی کا کہنا ہے کہ ہم تو ابھی تک تو آپ یہی کہہ رہے تھے کہ امام شافعی نے کتاب اللہ پر زیادتی کی ہے، کتاب اللہ پر عمل نہیں کیا ہے، خاص پر عمل نہیں کیا ہے. یہاں پر تو آپ خاص پر عمل نہیں کر رہے ہیں، کتاب اللہ پر زیادتی کر رہے ہیں. اعتراض سمجھ میں آ گیا نا؟ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے جو انتقال عصمت کا جو قول کیا اور عدم ضمان کا جو قول کیا ہے، یہ لفظ قط سے ہم نے استدلال نہیں کیا ہے. لفظ قط سے تو صرف ہم نے یہی معنی ثابت کیا ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ لیے جائیں. سمجھے نہیں؟ تو اس لیے یہ اعتراض کرنا کہ کتاب اللہ پر زیادتی کر دیے اور کہ لفظ قط سے مزید معنی مراد لے لیا، یہ اعتراض کرنا صحیح نہیں ہے. تو پھر ہم نے کیا کیا؟ تو فرماتے ہیں کہ دیکھیے قرآن پاک میں فرمائے گا جزاء بما کسبا، یعنی چور و چورنی کے ہاتھ کاٹ لیے جائیں. یہ ہاتھ کاٹنا ان کے جرم کا پورا بدلہ ہے. جزا کہا گیا، جزاء بما کسبا، جو انہوں نے کیا ہے، جو ارتکاب جریمت کی، تو اس کا پورا بدلہ کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ لینا. یہ قرآن نے جزاءن کہا. اب جزاءن کہا ہے قرآن نے، اور جزا کا معنی ہوتا ہے پورا بدلہ، پوری مکافات. اور پورا بدلہ جب یہ قرآن نے کہہ دیا تو ہاتھ کاٹنا پورا بدلہ ہو گیا. کس کا؟ چوری کا. تو اب اگر مال دے دیا جائے، مال اگر ضمان واجب کیا جائے اس پر، تو ضمان واجب کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ آدھا بدلہ یہ ہوا، آدھا وہ دے رہا ہے. ہوگا نہیں ہوگا؟ تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری جزا ہوئی نہیں ہاتھ کاٹنا. تو اس لیے لفظ جزاءن سے ہم نے یہ ثابت کیا کہ جب پورا بدلہ ہاتھ کاٹنا ہی ہو گیا، اس کا مطلب ضمان اب لازم نہیں ہوگا. اگر ضمان ہم لازم کرے تو ایسی صورت میں اس کا مطلب یہ لازم آئے گا کہ ہاتھ کاٹنا پورا بدلہ نہیں ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے جزاءن. تو جزاءن بھی تو اپنا ایک لفظ خاص ہے نا، اس پر عمل کرنا بھی تو واجب ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ ضمان واجب نہیں ہوگا. اور ضمان جب واجب نہیں ہو رہا ہے، اگر اسی کی عصمت میں ہوتا تب تو ضمان واجب ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن نے کہہ دیا کہ ہاتھ کاٹنا ہی پورا بدلہ ہے تو ضمان واجب نہیں ہوگا. اور ضمان کا واجب نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ گویا کہ وہ مال اس کی عصمت سے پھر کر اللہ کی عصمت میں چلا گیا ہے. اس لیے ہم نے تحول عصمت کا قول کیا. بات سمجھائی؟ ورنہ تو اس کی عصمت میں یہ اگر جریمت واقع ہوتی ہلاک و استہلاک کی تو پھر اس پر ضمان واجب ہونا چاہیے. قیاس اور عقل یہی کہتی ہے. اس کا مطلب عصمت منتقل ہو گئی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ ہم نے خاص پر عمل نہیں کیا اور خاص پر زیادتی کر دی. ہم نے کتاب اللہ پر زیادتی نہیں کی ہے. ہم نے جو یہ قطع بغیر ضمان کا جو قول کیا ہے کہ ہاتھ کاٹے جائیں گے، ضمان نہیں دیا جائے گا، ہلاک و استہلاک دونوں صورتوں میں، وہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لفظ قط سے ہم نے استدلال کیا ہے، بلکہ جزاءن سے ہم نے یہ معنی ثابت کیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟
یہ دو مسئلے تھے جن کو پہلے مسئلے کو مسئلہ حتم کہا جاتا ہے اور دوسرے مسئلے کو مسئلہ قطع از زمان کہا جاتا ہے. خلاصہ ذہن میں آ گیا نا؟ ٹھیک ہے، آج کی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں.